اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس رکوع میں سورہ بقرہ کی آیات 62 سے لے کر 71 تک موجود ہیں۔ میں آیت کا ترجمہ اور آیات اور ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور مختصر سی کوئی تفسیر بھی انشاءاللہ پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی اور نصرانی اور صابی ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور یوم آخرت کے اور عمل نیک کیے، پس ان کے لیے ان کا اجر نزدیک ہے، اپنے رب سے وہ اجر پائیں گے اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ان پر حزن طاری ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، کہا کہ پکڑو اس کو جو دیا ہے ہم نے تمہیں طاقت کے ساتھ، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پس تم پلٹ گئے اس کے بعد، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم خسارے میں رہتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ والبتہ بتحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے ہفتے کے دن، پس ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر اور رسوا۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پس کیا ہم نے اس کو عبرت سامنے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے، اور نصیحت تو ہمیشہ ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمت کا ذکر تھا اور ان کی نافرمانیوں کا قصہ تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان میں سے اپنے نبی کے احکام پر چلتے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس آیت میں اس کا حل ہے کہ خداوند کریم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خود اس زمانے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائشات پر چلنے والے ہوں یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے اپنے زمانے کے نبی کے پیرو ہوں۔ باقاعدہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے نبی کی ہدایت کے مطابق یا جو بھی حجت خدا موجود ہو اس کی ہدایت کے مطابق اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور روز جزا قیامت کو مانتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک ثابت ہے، اور قیامت کے دن خوف و حزن سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر منو ان مانے گا تمام اللہ کے احکامات کو جو اللہ نے بتائے ہیں تو اس کا اسے اجر ملے گا۔ تو جو لوگ مومن ہیں اور یہود و نصارہ و صابئین میں سے بھی جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح بجا لائیں گے ان سب کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اور ان کو کوئی خوف و حزن بھی نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قبل بعثت پہلے نبیوں کے دین پر تھے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے، پھر کئی ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ پا سکے اور ایمان بھی نہیں لائے، جیسے حضرت ابوذر، حضرت سلمان وغیرہ، اور کئی حضرات تو بعثت سے پہلے بھی انتقال کر چکے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف حضرت سلمان اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہے جو پہلے دین نصارہ پر تھے اور غائبانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر ایسے آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا اللہ نے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ تورات کا وعدہ دیا گیا تھا تو بنی اسرائیل سے اقرار لیا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر آئیں گے تو تمہیں اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اقرار کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور اپنی قوم کو یہ خبر سنائی کہ مجھے خدا نے تورات عطا فرمائی ہے جس میں حلال و حرام کے احکام موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ بس خدا کریم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر بلند کریں۔ جب ملائکہ نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر بلند کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تورات کو قبول کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ بس انہوں نے تورات کو تسلیم کر لیا اور اللہ کا سجدہ بھی کیا، لیکن پیشانی کو زمین پر ترچھا رکھ کر ایک آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے تھے کہیں اوپر گر نہ پڑے۔ اسی کہتے ہیں کہ یہودی اب تک سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو زمین پر ترچھا رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم تھا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو ان کی فروگاہ پر بلند کریں، اور وہ پہاڑ کا ٹکڑا 3 میل لمبا اور چوڑا تھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر وہ پہاڑ بلند کیا تو انہوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ بعضوں نے صرف ڈر اور خوف سے، اور بعضوں نے بدل و جان قبول کر لیا تھا۔ مچھلی کا شکار کرنے والے کے بارے میں تفسیر برہان میں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم جو دریا کے کنارے پر رہتی تھی، ان کے شہر کا نام ایلا تھا۔ قرآن کریم نے ان کو بذریعہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا۔ پس انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال بنانے کے لیے ایک ہیلا تلاش کیا، اور وہ یہ کہ دریا کے کنارے انہوں نے حوض بنا لیے اور دریا سے بذریعہ چھوٹی نالیوں کے ان کو ملا دیا تاکہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سے ان حوضوں میں داخل ہو سکیں اور وہاں سے نکل کر واپس دریا کی طرف نہ جا سکیں۔ پس مچھلیاں سنیچر کے روز اللہ کی امان سمجھ کر آ جاتی تھیں اور ان نالیوں سے پھرا کر حوضوں میں داخل ہو جاتی تھیں، لیکن جب بوقت شام واپس دریا کی طرف جانا چاہتی تھیں تاکہ کل کے شکار سے بچ جائیں تو واپس نہ جا سکتی تھیں، اور رات کو وہاں بند رہ جاتی تھی۔ بس صبح اتوار کو وہ لوگ ان کو آسانی سے پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو تو یہ شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کو ہی شکار کیا ہے، لہٰذا یہ ہم پر حرام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ دشمنان خدا جھوٹے تھے، کیونکہ در حقیقت وہ مچھلیاں سنیچر کے دن ہی پکڑی جا چکی تھیں۔ بس اس ہیلے و بہانے سے وہ لوگ بڑے مالدار دولت مند ہو گئے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے، اور اس شہر کی آبادی 80,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے 70,000 آدمی اس جرم میں مبتلا تھے اور 10,000 سے کچھ اوپر اس فعل حرام سے محفوظ تھے۔ پس یہ لوگ ان کو عذاب خدا سے ڈراتے تھے اور ان کو اس فعل بد سے باز آنے کی دعوت بھی دیتے تھے، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ بس وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم تھا۔ بس اللہ کے سامنے ہمارا عذر معقول ہے کہ ہم نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا اور ہم دل سے اس فعل کو برا جانتے ہیں، شاید کوئی ہماری نصیحت سے عذاب خدا سے بچنے پر موفق ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں پر ہماری نصیحت کچھ اثر نہیں کرتی تو انہوں نے اس شہر سے ہجرت کر کے ایک علیحدہ بستی بسا لی اور وہاں آباد ہو گئے تاکہ مبادا خدا کا عذاب نازل ہو کر ہمیں بوجہ مجاورت کے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ بس ایک رات کو وہ سوئے تھے، جب اٹھے تو سب بندروں کی شکل میں زن و مرد مسخ ہو چکے تھے۔ شہر کے دروازے ویسے کہ ویسے بند رہ گئے تھے، نہ کوئی وہاں سے باہر آتا تھا اور نہ کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ جب بیرونی بستی والوں نے سنا تو انہوں نے شہر کا قصد کیا اور دیواروں پر چڑھ کر جھانکا تو سب عورتوں مردوں کو بندروں کی شکل میں مسخ دیکھا۔ جب یہ دیکھنے والے ان میں سے اپنے کسی قریبی یا تعلق دار کو کسی علامت سے پہچانتے تھے تو پوچھتے تھے کہ فلاں مرد ہے یا تو فلاں عورت ہے، تو وہ سر ہلا کر ہاں کا جواب دیتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے۔ بس 3 روز تک اسی حالت میں رہے، پھر خدا نے کریم نے بارش اور آندھی بھیج کر ان کو ختم کر دیا اور دریا میں ڈال دیا، اور کوئی مسخ شدہ جانور 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ ہاں، جن کو تم بندر دیکھتے ہو یہ وہ مسخ شدہ نہیں ہیں بلکہ ان کی شکلوں کے مشابہ ہیں، اور یہ جانور ان کی نسل سے بھی نہیں ہیں۔
تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ان کو خدا نے مسخ کیا تو 3 دن تک وہ زندہ رہے اور ایک دوسرے کو بھونکتے تھے، نہ انہوں نے کھایا نہ پیا، نہ وہ مادہ آپس میں جمع ہوئے، پھر خدا نے ان کو ہلاک کر دیا اور تیز ہوا نے ان کو اٹھا کر دریا میں جہاں پھینکا۔ بس یہ بندہ سور ان کی اولاد سے نہیں ہے بلکہ شکل میں ان کے مشابہ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کریم نے مچھلی کے شکار کرنے والوں کو مسخ کر دیا تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے ناحق اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور ان کی حرمت کی ہتک کی۔ خدا کریم نے دنیا میں گو ان کو سزائے مسخ نہیں دی، لیکن عذاب آخرت جو ان کے لیے تیار ہے وہ اس مسخ ہونے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ بس ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، بعض ناصبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قتل حسین علیہ السلام ناجائز ہوتا اور بنی اسرائیل کے مچھلی کی شکار سے اس کا جرم سنگین ہوتا تو پھر قاتلان حسین علیہ السلام پر خدا کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا جیسا کہ بنی اسرائیل کے مچھلی کے شکاریوں پر نازل ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ناصبی کہو ابلیس کا گناہ ان لوگوں سے سنگین ہے جو اس کے بہکانے سے گمراہ ہوئے لیکن وہ غرق ہو گئے، جن کا گناہ ہلکا تھا وہ غرق نہیں ہوا، جس کا گناہ سنگین تھا بس خدا نے اپنی مصلحت سے سنگین جرائم کرنے والوں کو مہلت دے دی ہے اور ہلکے جرم کرنے والوں کو معذب کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے شکاری جو ہلکے جرم والے تھے وہ معذب ہو گئے اور حسین علیہ السلام کے قاتل ابلیس کی طرح ایک وقت تک مہلت دیے گئے ہیں، حالانکہ ان کا جرم سنگین تھا۔ لہٰذا آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ فعل گزشتہ زمانے کے بنی اسرائیل کا تھا، کہ زمانے اسلام کے بنی اسرائیل کو اس فعل سے کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا محصل یہ کہ ایک شخص کی قوم اگر کسی کو قتل کر دے یا کہیں ڈاکہ ڈال دے تو اس شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ تم نے فلاں کو قتل کیا یا فلاں مقام پر ڈاکہ ڈالا، حالانکہ یہ اس قتل یا ڈاکے میں شریک نہیں تھا۔ اور نیز اس زمانے کے بنی اسرائیل چونکہ اپنے اسلاف کے افعال پر راضی تھے لہٰذا ان کو ان کے فعل کا شریک قرار دیا گیا اور ان کو توبیخ و سرزنش کی گئی تاکہ اپنے عقیدہ فاسدہ سے باز آ کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ صادقین علیہ السلام کی روایت سے اس احتمال کی تائید ملتی ہے اور تمام احتمالات کی روح سے معنی آیت کا یہ ہوگا کہ ہم نے اسی بستی کو یا اس بستی والوں کے عقاب و مسخ کو باعث عبرت قرار دیا ہے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اور نزدیک دور والوں کے لیے، اور اگر نکال کا معنی عذاب لیا جائے تو پھر آخری احتمال سے معنی درست ہوگا، یعنی وہ عذاب ان کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی سزا ہم نے قرار دیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔